اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 117 سے لے کر آیت نمبر 123 تک۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔ اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اس نے اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے اکٹھے بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور ہم رسولوں کے احوال سے سب چیزیں آپ کو سنا رہے ہیں جس سے آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں تمہارے پاس حق آیا ہے اور مؤمنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو۔ اِنَّا عَامِلُونَ، اور ہم اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور آسمانوں اور زمین کی چھپی بات اللہ کے پاس ہے، اور تمام امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، پس آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ کئی آیتیں پڑھ لی، اس کی تفسیر میں صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جنت اور جہنم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم میں آپس میں جھگڑا ہوگا۔ جنت نے کہا کیا بات ہے، میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے۔ جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں اپنا رحم کروں۔ اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے عذاب کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزا دوں۔ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی، اور جہنمیوں کی کثرت کے باوجود حل من مزید، حل من مزید کا نعرہ بلند کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا۔
جس پر جہنم پکار اٹھے گی، قط قط و عزتک، بس 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 تیرے عزت اور جلال کی قسم۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے کتاب التوحید میں، اور صحیح مسلم میں بھی ہے کتاب الجنہ میں باب النار میں۔ یہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ باقی اس کے اندر بہت تفصیل ہے، جنت کے اندر کیسے جائیں گے، جہنم میں کیسے جائیں گے، یہ ساری تفصیل جو ہے ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ اخیر کے اندر مختصر سے نصیحت کر دیتا ہوں، قرآن میں رسولوں کے احوال اس لیے سنائے گئے ہیں کہ بعد کے داعیوں کو اس سے سبق حاصل ہو۔ رسولوں کے احوال میں داعی دیکھتا ہے کہ ان کی مخاطب قوموں نے ان سے جھگڑے کیے، سیدھی بات کو بھی غلط رخ دے کر انہیں مطعون کیا، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، ان کو اس طرح رد کر دیا جیسے کہ ان کی کوئی قیمت ہی نہیں، مگر بالآخر اللہ نے ان کی مدد کی۔ اس لیے داعی کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہر وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق دے جس سے اللہ خوش ہو جائے، اور اس بات سے بچنے کی اللہ توفیق دے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔